بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اپنے بہترین دین پر پیدا کیا۔ عز و جل نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء کرام نے کی۔ اسی لیے جن لوگوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ آج بھی جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں وہ بہت کچھ چھوڑتے ہیں اس دین کے لیے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے زیادہ تر کمزور اور غریب لوگ تھے۔ ان لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ ان کے پاس تو اپنی مرضی سے سونے جاگنے کی بھی آزادی نہ تھی کہ جا کے وہ اپنا دین بدل لیتے۔ اسلام لانے کا مطلب تھا کہ ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو جائے۔ قریش مکہ کے نزدیک باپ دادا کے دین کے خلاف بات کرنا جنگ کرنے کے برابر تھا۔ قریش کے لیے بت پرستی ہی دین تھا، اس کے علاوہ کسی اور دین کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ایسے وقت میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ غلام تھے یا جو بہت کمزور تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسلام کی خاطر بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی جانیں گے۔ حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تھے، لیکن کسی نے انہیں اغوا کر لیا اور غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا۔ اس کے بعد خباب بن ارط ایک غلام تھے۔ یہ لوہے کے کام کے کاریگر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خباب بن ارط کو بہت پسند کرتے تھے اور اکثر ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اسلام کی سچائی بہت جلد حضرت خباب کے سامنے ظاہر ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالکن کا نام ام انمار تھا۔ ان کی مالکن کو جب خباب کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو اس کے غصہ کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے سزا کے طور پر لوہے کا ٹکڑا جلتی ہوئی بھٹی میں رکھا۔ جب لوہا گرم ہو کر انگارہ بن گیا تو اس نے لوہے کا ٹکڑا اٹھا کر خباب کے سر پر رکھ دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف میں کراہنے لگے، لیکن ام انمار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بار بار خباب سے ایک ہی مطالبہ کر رہی تھیں کہ نیا دین چھوڑ دو، ورنہ یوں ہی جلا جلا کر جان سے مار دوں گی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ ایک دن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری مالکن مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، وہ جلتا ہوا انگارہ میرے سر پر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول، میرے لیے دعا مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ اس آزمائش میں خباب کی مدد فرما۔ اس ظالم عورت کے سر میں درد اٹھا۔ درد کی شدت اس قدر تھی کہ اسے کسی طور چین نہ آیا۔ طبیبوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ تم خود کو گرم لوہے کی سلاخیں لگواؤ تو تمہیں آرام ملے گا۔ اب حضرت خباب جو کہ اس کے غلام تھے، لوہے کا ٹکڑا آگ میں رکھ کر گرم کر رہے ہیں۔ جب لوہا گرم ہو جاتا تو وہ اسے اپنی مالکن کے سر پر رکھ دیتے۔ اس طرح ان کی مالکن کو درد میں کچھ کمی محسوس ہوتی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ یوں سناتے ہیں، میں لوہار کا کام کرتا تھا اور تلواریں بنایا کرتا تھا۔ مکہ کے سردار عاص بن وائل نے مجھ سے تلواریں خریدیں۔ ان تلواروں کی قیمت عاص کے ذمہ قرض تھی۔ حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ جب میں عاص سے اپنی رقم لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا، خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت تک قرض ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد کے دین کا انکار نہ کرو گے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بڑی جرأت سے جواب دیا، خدا کی قسم میں اللہ کے رسول کا انکار ہرگز نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تو مر جائے اور قیامت کے دن تجھے قبر سے زندہ کیا جائے۔ عاص بن وائل نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اچھا جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا
مجھ کو مال اور اولاد ملے گی تو میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت تک ظلم و ستم سہتے رہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ان کو ظلم و ستم سے نجات ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔